الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ الحمدللہ آج میں ذی الحج کے چاند کے بارے میں چند ایک ضروری باتیں بتاؤں گا، جس کے بارے میں یہ کافی زیادہ مسائل ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، لیکن الحمدللہ مجھے یہ بات بتانے میں کافی خوشی ہو رہی ہے کہ ہر کسی کو اس بات کا علم ہے، جو قرآن اور حدیث کا علم نہیں بھی رکھتا، اس بندے کو بھی، اس شخص کو بھی علم ہے کہ میں نے قربانی کرنی ہے، میں نے سر کے بال نہیں اتارنے، میں نے داڑھی، مونچھے یا ناخن میں نے نہیں تراشنے، یہ ہر کسی کو علم ہے۔ الحمدللہ شکر الحمدللہ۔ لیکن انشاءاللہ میں حدیث کے پراپر ریفرنس کے ساتھ لوگوں کو آگاہ کروں گا تاکہ ہر کسی کے علم میں اضافہ ہو۔ تو اللہ رب العزت اس کام کا مجھے بھی اجر دے، آپ لوگوں کو بھی اجر دے، اور جو میں بتاؤں آپ لوگ سنیں، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کریں، آمین آمین یا رب العالمین۔ تو آگے بڑھتا ہوں، میں صحیح مسلم اور ساتھ مشکات المصابیح میں موجود ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ذی الحج کا چاند دیکھے، ذی الحج کا چاند کو پائے اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال نہ کٹوائے، نہ اپنے ناخن کو تراشے۔ تو اس کے ساتھ کچھ مسائل ہیں جو میں انشاءاللہ آج آگاہ کروں گا، کیونکہ کافی لوگوں کو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، جو کافی لوگوں کو پتہ ہے کہ صرف ہم نے بال سر کے نہیں کٹوانے، داڑھی نہیں کٹوانی، مونچھیں ہم نے نہیں پست کروانی یا کم کروانی، تو ساتھ اپنے ناخن نہیں تراشنے۔ لیکن کافی لوگ یہ مسٹیک کر جاتے ہیں، کیونکہ علم کی ناآگاہی کی وجہ سے، تو کسی نے بتایا نہیں ہوتا یا کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ میں آج کوشش کروں گا کہ میں بتاؤں۔ اس کے ساتھ آ جاتا ہے کہ ہم نے غیر ضروری بال بھی نہیں اتروانے۔ دیکھیں، سر کے بالوں کی بات نہیں ہے، اس میں بالوں کی بات ہے کہ ہم نے بال نہیں اتروانے، جلد کے اوپر جہاں بھی بال ہیں ہم نے ان کو نہیں اتارنا یہاں تک کہ ہم قربانی نہ کر لیں۔ اس میں پھر بغل کے بال بھی آ جاتے ہیں، زیر ناف بال بھی آ جاتے ہیں، سر کے بال بھی، داڑھی کے بال بھی، مونچھوں کے بال بھی آ جاتے ہیں، ساتھ پھر ناخنوں کا تراشنا بھی آ جاتا ہے۔ یعنی کہ جسم کے اوپر بال، کوئی چیز بھی ہم نے قربانی کے دن تک ہم نے نہیں اتارنے یہاں تک کہ ہم قربانی نہ کر لیں۔ اس کے ساتھ میں انشاءاللہ آپ کو ایک ابو داؤد این سنن نسائی این مشکات المصابیح کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس عید کے دن کو اپنی امت کے لیے، قربانی کے دن کو اپنی امت کے لیے میں عید کا دن قرار دے دوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ تو ایک صحابی وہاں موجود تھے، فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس ایک بکری ہے جو دودھ دیتی ہے، میں اس کا دودھ استعمال کرتا ہوں، میں غریب ہوں، ایون کہ وہ جو بکری ہے وہ مجھے تحفے میں ملی ہے، تو میرا گزر بسر جو ہے وہ اسی بکری پہ ہوتا ہے، اس کا دودھ میں استعمال کر لیتا ہوں الحمدللہ۔ تو کیا میں اللہ کی راہ میں اس بکری کو میں قربان کر سکتا ہوں؟ تو سب سے پہلی بات تو دیکھیں کہ عزم، ایک دل کا جو ارادہ تھا، تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، وہ ارادہ کیا تھا کہ اللہ کی راہ میں نے قربانی کرنی ہے، اس جانور کو میں نے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم اللہ کی راہ میں اس بکری کو قربان نہیں کرو، لیکن تم ویسا ہی عمل کر لو جیسا کہ ایک قربانی کرنے والے شخص نے کیا ہے، یعنی کہ جس نے قربانی کرنے کا ارادہ کیا ہے، اس نے بالوں کو نہیں کاٹا، ناخنوں کو نہیں کاٹا، تم اسی طرح کے عمل کو کر لو یہاں تک کہ قربانی ہو جائے، تو اللہ رب العزت تمہیں قربانی کا اجر دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ لوگ جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے، ان کو چاہیے کہ وہ جب ذی الحج کا چاند پائیں، چاند کو دیکھیں، تو وہ ارادہ کر لیں، وہ ناخنوں کو نہ کاٹیں، جسم کے اوپر جتنے بھی بال ہیں، غیر ضروری ہیں، سر کے ہیں، داڑھی کے ہیں، مونچھوں کے ہیں، وہ نہ اتروائیں یہاں تک کہ قربانی نہ ہو جائے، تو اللہ کی ذات ان کو قربانی کا اجر دے گی۔
آمین آمین یا رب العالمین۔ کیونکہ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، تو آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتا دیا ہے تو ہم لوگوں کے لیے یہ بھی بہت بڑی ایک خوشخبری کی بات ہے۔ لیکن اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو پھر آپ قربانی کریں، پھر آپ پر یہ قربانی جو ہے وہ ضروری ہے کہ آپ قربانی کریں۔ ہاں جو استطاعت نہیں رکھتے وہ جب ذی الحج کا چاند پائیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے بالوں کو نہ کاٹیں، اپنے ناخنوں کو نہ تراشیں۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ جو چند ایک باتیں میں نے آپ کے آگے پیش کی ہیں، میں نے بتائی ہیں، ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔